بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز کراچی کے اندر جو دل خراش واقعہ ہوا، میں اس بچے کے والدین کو، جو 3 سالہ بچہ ابراہیم نیپا چورنگی کے اوپر جو سانحہ ہوا اور نالے کے اندر ڈوب کر جاں بحق ہوا، میں اس بچے کے والدین کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور اس کے خاندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، میں سندھ گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو یا ان حکمرانوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ یہ نہایت ہی بے حیا، بے غیرت اور آ، ان کے لیے الفاظ بے غیرت کا جملہ بھی شاید میرے پاس کم ہوگا، کہ جس طریقے کے حکمران ہمارے سروں پہ مسلط ہیں۔ غیرت نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ان سے مخاطب ہونا بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ میں عوام سے مخاطب ہوں۔ عوام کی رسپانسبلٹی کیا ہے، عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان میں فقط قرآن کھلے گا، اس کے علاوہ نہیں کھلے گا، صرف قرآن ماہ رمضان میں کھلے گا، مسجد آرائش ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماء کی پہچان علم سے نہیں ہوگی، ان کے پروٹوکول یعنی جاہ و حشم سے ہوگی، پروٹوکول سے ہوگی۔ بے حیا کو خوبصورت کہا جائے گا، جھوٹے کو عقل مند کہا جائے گا، اور سچے کو بے وقوف کہا جائے گا۔ جب یہ ایسے آثار کسی معاشرے کے اندر ہوں گے تو اللہ ایسی قوموں کے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ تمام میری عوام سے اپیل ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں۔ اس بچے کے قاتل صرف سندھ گورنمنٹ ہی نہیں ہے، صرف حکومت ہی نہیں ہے، بلکہ اس بچے کے قاتل میں اور آپ بھی ہیں۔ اس بچے کے قاتل تمام اہلیان کراچی ہیں جو اس وقت سکون سے ہیں، خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ظالم کے خلاف ظلم سہنا نہیں ہے، ظلم کے خلاف نبرد آزمائی کرنی ہے، ظلم کے خلاف اٹھنا ہے۔ بس میں ایک آپ کو میسج دوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ نہایت اپنی عوام کے اوپر نہایت ہی ظلم کرتا تھا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی عوام نہیں اٹھے گی، اور بالکل وہ عوام کی سائیکی اور نفسیات کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کی عوام نہیں اٹھے گی، اور اس کی عوام نہیں اٹھتی تھی۔ وہ ٹیکسز لگاتا تھا، بڑے مسائل عوام کے اوپر کرتا تھا، لیکن عوام نہیں اٹھتی تھی۔ ایک دن اچانک عوام نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، بادشاہ تک خبر پہنچی، وزیر خبر لے کے آیا، بادشاہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا وہ عوام تو کبھی اٹھ ہی نہیں سکتی، بلکہ مطمئن تھا بادشاہ تو۔ وزیر کو کہنے لگا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام وہ نہیں اٹھ سکتی۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ حضور، عوام اٹھی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، دھرنے احتجاج ریلیاں ہو رہی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن بادشاہ نے قانون یہ پاس کیا تھا کہ عوام جب جاب کے اوپر جائیں گے اپنے، تو صبح میں جوتے کھا کے جائیں گے، پولیس والے انہیں جوتے ماریں گے، پھر وہ اپنی جاب کے اوپر جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ قانون پاس کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد کچھ دنوں بعد عوام نے پروٹیسٹ کیا۔ بادشاہ ان ایکسپیکٹ، جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو گئی جو متوقع نہیں تھی۔ وزیر نے آ کے جب خبر دی، بادشاہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزیر نے کہا ایسا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ جا کے معلوم کرو۔ اب وہ وزیر گیا، اس نے جا کے جب معلومات کی تو پتہ چلا عوامی مطالبہ کیا ہے۔ عوامی مطالبہ وہ بادشاہ کی خدمت میں لے کے آیا۔ عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ جوتے مارنے والے کم ہیں، جوتے کھانے والے زیادہ ہیں، ہم جاب پہ صبح جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے بادشاہ سلامت، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ عزیزان محترم، یہ تھی ایک بے حس قوم۔ جب قومیں بے حس ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں، تو پھر ان کے اوپر ایسے ہی بادشاہ مسلط ہوتے ہیں، بے حس، جابر اور بے غیرت حکمران۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے اوپر بہتر حکمران اللہ کی جانب سے مقرر کیے جائیں۔